ولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث الأممي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور اللہ۔ ماشاءاللہ کافی تعداد میں احباب بیٹھے ہیں، اپنی حاضری کا ثبوت دیں اور کوشش کریں دائیں نہ دیکھیں بائیں نہ دیکھیں چھت کو نہ دیکھیں، بلکہ جن کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں توجہ بھی انہی کی جانب رکھیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ کہیں جی ہم توجہ کس طرح رکھیں، سامنے تو دیوار ہے، تو میں آپ کی بارگاہ میں بس اتنی عرض کروں گا کہ یہ دیوار آپ کے لیے ان کے لیے نہیں ہے، یہ دیوار آپ کے لیے ان کے نہیں ہے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والا، یہ آپ کے لیے ہے ان کے لیے نہیں ہے۔ اور ایسی لاکھوں دیواریں بھی ہوں تو وہ بھی نگاہ مصطفیٰ میں حائل نہیں ہو سکتی ہیں۔ اس لیے جب بھی درود پاک پڑھا کریں اس بات کا دھیان رکھا کریں کہ ہم زندہ نبی کی بارگاہ میں سلام پیش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہم حاضر و ناظر نبی کی بارگاہ میں سلام پیش کر رہے ہیں، تو پھر جب زندہ سے سلام لیتے ہیں تو اس طرح تو نہیں نہ لیتے۔ اب دیکھیں نا، میں حضرت کو بلاؤں اور ان کو بلا کے چھت کو دیکھنا شروع کر دوں تو یہ کیا کہیں گے؟ اچھا بندہ بھائی، بلاتا مجھے ہے دیکھتا چھت کو ہے۔ تو جب آپ بھی نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں نا تو حضور نبی علیہ السلام کی روحانیت بھی آپ کی جانب متوجہ ہوتی ہے، تو پھر کیا لگتا ہے کہ سلام حضور کو دیکھنا چھت کو، سلام حضور نبی علیہ السلام کو دیکھنا دیواروں کو، ہو اس طرح بھی جائے گا، بڑے لجپال ہیں قبول کر لیتے ہیں، لیکن اگر ذرا توجہ سے پڑھیں گے تو پھر کچھ اور ہی رنگ پیدا ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ میرے بزرگ حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالی جن کی نسبت سے میں اپنے ساتھ خادمی بھی لکھتا ہوں، حضرت کی بارگاہ میں نہ کچھ شخص حاضر ہوا اور آ کر عرض کی کہ حضرت وہ رزق کے حوالے سے بڑی پریشانی کا سامنا، پوری پڑتی نہیں کوئی بھی، مہینہ شروع بعد میں ہوتا ہے، پیسے پہلے ختم ہو جاتے ہیں، کمانے والا اکیلا ہوں، کھانے والے بڑے زیادہ ہیں، کوئی وظیفہ عنایت فرمائے۔ تو حضرت نے فرمایا بھائی سنگیا اس طرح کر کے روز صرف 100 بار استغفار کریا کر، ٹھیک ہے جی۔ وہ شخص آگے سے عرض کرتا ہے حضرت میں تو کہیں 1000 بار پڑھتا ہوں تو کچھ نہیں ہوا، تو آپ فرما رہے ہیں صرف 100 بار کریا کرتے، 100 نہ کی ہونا ہے؟ بڑا کمال جواب دیا۔ آپ نے فرمایا بھائی تو پڑھنا ہے، میں تینوں کرن والوں کہن دیا تھا۔ پڑھنے میں کرنے میں بڑا فرق ہوتا ہے، ہم پڑھتے ہیں کرتے نہیں ہیں کوئی بھی۔ اب بڑے احباب جی میں 1.25 لاکھ واری ایت کریمہ پڑھے ہویا کھ نے، بھائی تو اے سی لا کے تھلے کلین پا کے تے آپس گپا مار دیں پڑھے، ذرا اس کیفیت کو بھی خود پہ طاری کرنا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کیفیت بھی تو طاری کرنا خود پہ۔ کیا اس وقت کیفیت ہوگی حضرت سیدنا یونس علیہ السلام، کیفیت بھی تو طاری کرنا۔ اسی طرح ہم بھی کیا ہے، استغفار کا کام ہے، کیا معنی کیا ہے؟ اللہ سے معافی مانگنا۔ تو کیا ہم جس طرح استغفار پڑھتے ہیں اس طرح پڑھنی چاہیے؟ ہم استغفار کو خود پہ طاری نہیں کرتے حضرت۔ اسی طرح درود بھی ہے حضرت، ہم طاری نہیں کرتے خود پہ، اللہ کی قسم ہے جس دن کر کے پڑھو گے نا پھر اس دن دیکھنا ہوتا کیا ہے حضرت، جس دن
توجہ سے پڑھو گے نا حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام، پھر دیکھو حضرت جی ہوتا کیا ہے حضرت، پھر دیکھو یہ درود پاک رنگ کیا لگاتا ہے، پھر دیکھو اس میں طاقت کتنی ہے حضرت۔ صرف کیا ہے کہ یقین کی کمی ہے حضرت۔ اب تو اتنی یقین کی کمی ہوگی اگر آپ کسی کو اللہ کا نام کہہ بھی دینا اور نہیں کوئی کو تویز دے دے، اللہ کے نام میں بڑی طاقت ہے حضرت، بڑی طاقت ہے اللہ کے نام۔ حضور نبی علیہ السلام کے نام مبارک کی بڑی برکتیں ہیں۔ اس مٹی کے انبار میں کیا رکھا ہے، بس نام محمد نے سجا رکھا ہے، کچھ بھی نہیں، سب برکتیں ہیں۔ اس لیے جب بھی اللہ جل شانہ کا نام، یہ تھوڑی ثقیل عبارت ہے، آپ اس کو سمجھیں گے نہیں، علماء سمجھیں گے، لیکن میں اس کو تھوڑا آپ کے لیے آسان بھی کروں گا۔ یہ سبع سنابل میر عبدالواحد بلگرامی رحمۃ اللہ تعالی، آپ فرماتے ہیں ذکر میں غفلت، یا کاندھ نو ویکھنا تو یاد اللہ نو کرنا، پنکھے کو دیکھنا سلام حضور کی بارگاہ میں پڑھنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ فرماتے ہیں ذکر میں غفلت، ذکر سے غفلت سے بدتر ہے حضرت۔ ایک بندہ وہ ہے جو یاد ہی نہیں کر رہا، ایک وہ ہے جو یاد کر کے بھی نہیں کر رہا حضرت جی، اور ہمارا یاد کرنا اسی طرح کا ہے حضرت، ہم یاد کر کے بھی نہیں کرتے حضرت۔ یہ تو باقی آپ کو کیا پتہ حضرت، ان کی یادیں کیا کیا جہان آباد کرتی ہیں حضرت ان کی۔ یہ باقاعدہ روایت ہے جس کا میں مفہوم آپ کی بارگاہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسین حرم میں جلوہ گر تھے، تو ظاہر ہے حسین حرم چھوٹا تو نہیں ہے نا، اور اس وقت یہ سب بھی آتے تھے کفار، یہ تو بعد میں پھر آیت نازل یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، ٹھیک ہے جی، یہ تو پھر بعد میں آیت، اور ان کو منع کر دیا گیا کہ یہ نہیں آئیں گے، تو پہلے سارے ہی بیٹھا کرتے تھے۔ تو حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، تھوڑا سا آگے جا کے ایک کافروں کا گروہ بھی بیٹھا تھا، تو کوئی بھکاری آ گیا، اس نے آ کر نا وہ جو گروہ کفار تھا نا ان سے کچھ مانگا، انہوں نے آپس میں صلاح کر کے نا جو بھکاری تھا نا اس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بھیج دیا، اور کہنے لگے اس شخص سے مانگ جا کے وہ بڑا دیتے ہیں، کیونکہ وہاں تو فقیری تھی نا حضرت جی، وہاں تو فقیری تھی، جیو میرے دکھ وچ رادی میں سکھ نو چولہے پاواں، وہاں تو فقر تھا حضرت جی۔ انہوں نے کہا فقیر جائے گا، حضرت علی کے پاس بظاہر ہے کچھ نہیں دینے کو، نہیں دیں گے تو ہم مذاق بنائیں گے۔ وہ لکھا ہے کہ وہ فقیر آیا اور اس نے حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں دستے سوال دراز کیا، تو لکھا ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ مخصوص تعداد میں نا درود پاک پڑھ کے نا اس کی ہتھیلی پہ پھونک ماری اور اپنے دستے مبارک سے اس کی ہتھیلی بند کر دی، اور فرمایا جنہوں نے بھیجا نا یہ ہتھیلی ان کے سامنے جا کے کھول۔ وہ کافر بیٹھے آپس میں مذاق کر رہے تھے، لے بھائی بھلا پھونکا نہ بھی کچھ ہوں ہے، اور تیری پھونک سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ والوں کی پھونکوں سے بڑا کچھ ہو جایا کرتا ہے۔ اب وہ آپس میں مذاق کر رہے تھے بھائی کیا ہو، لکھا ہے کہ جب اس بیکاری نے جا کر کافروں کے سامنے اپنی مٹھی کھولی نا تو اس کی مٹھی سے ایک سونے کا سکہ نکلا ہے، اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کرامت اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کی برکت دیکھ کر کہیں کافر مسلمان ہو گئے تھے۔ اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ حضرت درود شریف میں اب یہ برکت نہیں رہی، برکت تو آج بھی ہے، لیکن کوئی حضرت علی والا یقین بھی تو لے کے آئے نا، برکت آج بھی ہے حضرت، کوئی یقین بھی تو وہ والا لے کے آئے نا، کوئی تقوی بھی تو وہ والا لے کے آئے نا۔ میرے استادوں نے ایک دفعہ مجھے بڑی زبردست بات سنائی، قبلہ مفتی صاحب نے، اب فرمانے لگے یار اب تو حالات ہی بڑے بدل گئے ہیں مدارس کے، کہتے جب ہم پڑھا کرتے تھے تو ہم برتن لے کے نا 2 وقت کا، تیسرے کھانے کا، دوپہر والے کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا، صبح کا اور رات کا، اب فرماتے ہم مانگنے جایا کرتے تھے لوگوں کے گھروں میں، کہیں سے پالک مل گئی، کہیں سے ٹینڈے مل گئے، کہیں سے کدو مل گئے، کہیں سے بینگن مل گیا، کہیں سے دال مل گئی، کہیں سے پالک مل گئی، سب نے مانگ کے لا کے پھر اس کو اکٹھا کر کے سب نے کھانا ہے۔ تو جس طرح یہ آج بارش کا دن ہے، کہتے ہیں مفتی صاحب کہیں تشریف لے گئے تھے، وہ بارش برسنی شروع ہو گئی عصر کے بعد، کوئی بچہ بھی کھانا نہیں لینے جا سکا، ہیں جی، بہرحال کہتے ہیں کافی رات کو بارش تھمی، مفتی صاحب تشریف لائے تو سارے بچے بھوکے تھے، آپ نے فرمایا بھائی سارے اپنے اپنے برتن لے کے آؤ، پانی بھر کے نا، کہتے ہیں ہم نے نل سے پانی بھرا سارے علاقے نا مفتی صاحب کے سامنے ہم نے برتن رکھ دیے، سارا قرآن کریم نہیں، کہتے ہیں مفتی صاحب نے وہی سادہ انداز، ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ ہی، انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے نا وہ برتنوں پہ پھونک ماری، مفتی صاحب فرماتے ہیں سارا ہی دودھ بن گیا،
کہتے ہیں ہم نے پیٹ بھر کے پیا، دودھ کم نہیں ہوا نا، ختم ہوا کسی کا، کہتے ہیں ہم نے رکھ لیا، صبح بھی ہم نے پیٹ بھر کے پیا۔ کہتے ہیں ابھی میں ادھر ہی زیر تعلیم تھا، پھر ایک دن ایسا موقع بنا، بارش برسنا شروع ہو گئی، کھانا لینے کوئی نہیں جا سکا۔ کہتے ہیں ہم نے کہا چلو نسخہ تو پتہ چل گیا ہے، کہتے ہیں ہم سب نے برتن اکٹھے کیے اور بیٹھ گئے۔ حضرت نے تو تھوڑا مجہول انداز میں پڑھا تھا نا، کہتے ہیں ہم نے معروف پڑھا، ہمارے مخارج بھی بڑے ٹھیک تھے، ہا ہا ٹھیک ہے جی، سین پہ سیٹی، کہتے ہیں ہم نے بڑے تلفظ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ دودھ نہیں بنے، کہتے ہیں ہم نے لگے رہے، کہتے ہیں کہیں کہیں 1000 بار ہم نے پڑھ دی، دودھ نہیں بنا۔ کہتے ہیں کافی رات کو بارش تھمی، مفتی صاحب تشریف لائے تو کیا دیکھتے ہیں سارا مدرسہ سامنے برتن رکھ کے تو بسم اللہ پڑھ کے پھوکے مار رہے ہیں۔ کہتے ہیں جب مفتی صاحب تشریف لائے تو فرمانے لگے بھائی یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں ہم نے سب نے ایک ہی جواب دیا، حضرت آپ نے تو سادے انداز سے ایک بار پڑھ کے دودھ بنا دیا تھا، ہم نے تلفظ سے پڑھی ہے، مخارج کے ساتھ پڑھی ہے، کہیں کہیں 1000 بار پڑھ دی ہے، دودھ نہیں بنا۔ آپ نے فرمایا منہ بسم اللہ تھی وہ ہوئے لیکن منہ میرے والا نہیں ہے کوئی ہے۔ بچپن تھا نا تالی زیر، کہتے ہیں ہم نے پوچھا حضرت کیا فرق ہے آپ کے اور ہمارے منہ میں؟ کہتے ہیں یہ وہ منہ ہے جس سے کبھی جھوٹ نہیں نکلا، یہ وہ منہ ہے جس نے کبھی کسی کی چغلی نہیں کی، یہ وہ منہ ہے جس نے کبھی کسی کی غیبت نہیں کی، یہ وہ منہ ہے جس میں جب گیا ہے لقمہ حلال ہی گیا۔ حضرت سارا کچھ ہی ہے لیکن کمی ہے تو ہم میں کمی ہے، ہم تو مائل بکرم میں کوئی سائل نہیں۔ یہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی آپ فرماتے حکم شیخ سے میں مجاہدے کر رہا تھا قرب الہی پانے کے لیے، فرماتے ہیں مجھے پیاس لگی۔ بابا صاحب کا شمار ان صوفیہ میں ہوتا ہے جن کی ساری زندگی اپنے نفس سے نہیں لگی ہے، دوستی نہیں کی نفس سے، اور ہمارا حال کیا ہے کہ ہمارے نفس نے ہم پہ کاٹھی ڈال رکھی ہے، جدھر جی چاہتا ہے وہ ہمیں گھماتا ہے، ہم اپنے نفس کے غلام بن گئے ہیں، اور وہ لوگ وہ تھے کہ ان کا نفس ان کا غلام تھا۔ حضرت آپ فرماتے ہیں جب پیاس لگی نا تو میں نے اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہا کہ ہے نہیں پانی کوئی، آپ فرماتے ہیں پھر میں نے شروع کر دی عبادت، لیکن آپ فرماتے ہیں آہستہ آہستہ میں نے دیکھا کہ میں نڈھال ہو گیا ہوں، اس کو میں سادی زبان میں کہوں گا کہ کمزوری غالب آ گئی۔ آپ فرماتے ہیں میں نے خود کو مخاطب کر کے کہا فرید پانی تو پینا ہی پڑے گا۔ تو اب تو حضرت ہم اللہ کا شکر نہیں ادا کر سکتے کہ گھر گھر میں پانی ہے، لیکن اس وقت پانی کی تلاش بھی کوئی آسان چیز نہیں تھی حضرت۔ لیکن دکھ کی بات یہ ہے حضرت جی اتنی فراوانی ہے نعمتوں کی، لیکن آپ کو شکر کرنے والا کوئی ملے گا، کوئی ملے گا حضرت۔ ہر بندہ رو رہا ہے حضرت جی، ہر بندہ۔ کسی نے حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا حضور کی حال ہے؟ فرمایا حال یہ ہے کہ نعمتیں رب کی کھا کھا کے دانت ٹوٹ گئے ہیں، لیکن زبان ابھی بھی ناشکری پہ لگی ہوئی ہے، شکر نہیں ہے حضرت جی۔ اللہ حضرت یہ قرآن کا قاعدہ ہے، امیر ہونا چاہتے ہو شکر ادا کرنا شروع کر دو۔ موٹر سائیکل ہے اس پہ بھی دل سے اللہ کا شکر ادا کرو، کچھ دنوں بعد گاڑی بن جائے گی، یہ قرآن کا قاعدہ ہے حضرت۔ لئن شکرتم لازیدنکم، تو شکر کر میں تجھے اور دوں گا، ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ لیکن دکھ کی بات یہ ہے حضرت ہم نے شکر کو ترک کر دیا ہے اور ہم نے کفر کو اختیار کر لیا ہے، رو رہے ہیں رو رہے ہیں رو رہے ہیں رو رہے ہیں۔ میرے شیخ ایک بڑی خوبصورت بات سنایا کرتے تھے، کوشش کرو حضرت اچھے لوگوں کے پاس بیٹھو، اپنی صحبت بہت اچھی رکھو حضرت جی، آپ کو نہیں پتا یہ بری صحبت کتنی تباہیاں کرتی ہے۔ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تھا، آپ فرماتے ہیں چھڑ دے بے درداں دی یاری نیتا ہو جا سی منہ کالا، چھڑ دے بے درداں دی یاری نیتا ہو جا سی منہ کالا، اے دے تو تنہائی چنگی جڑی بخشے نور اجالا ہے، کتے کلیاں بہ جائیں کسے ڈنگے دی صحبت نہ بہیاں، تیرا بیڑا گرک کر چھڑنی انہیں۔ ہمارا اچھوں کی صحبت میں بیٹھو، صحبت تھی اس نے بھی کیا کرنا، جب بھی بزرگوں کے پاس جانا نہ جا کے اس نے رونا شروع کر دینا، حضرت ویکھو نا مینوں تے رب نے دیتا ہی ککھ نہیں ہے، انہوں ہے دیتا انہوں ہے، میں نے تو ککھ بھی نہیں دیتا، انہوں نے بھی سن لینی۔ ایک دن وہ بھی پہلے تیاری میں بیٹھے ہوئے تھے، آ کے پھر اس نے وہ جو ہے نا وہ گردان پڑھنی شروع کر دی، دیکھو نا حضرت اللہ نے اس کو وہ دیا، اللہ نے اس کو وہ دیا، اللہ نے اس کو وہ دیا، مجھے اللہ نے دیا ہی کچھ نہیں۔ وہ پہلے بزرگ تیاری میں تھے، آپ نے چھری رکھی 20,000 روپیہ رکھ کے نا اس کو کہتے ہیں تو کہتا ہے نا کچھ نہیں دیا، چل یہ 20,000 لے اور ایک آنکھ مجھے نکال دے، وہ کہتا نہیں حضرت اس طرح تو نہیں ہوتا ہے۔ آپ نے ایک اور 20,000 رکھے، فرمایا چل 2 نکال دے،
اس نے کہا نہیں حضرت اس طرح تو نہیں ہوتا ہے. آپ نے 40,000 اور رکھے, فرمایا لے 80,000 ہو گئے, 2 آنکھیں اور ناک اتار کے مجھے دے دے. وہ کہتا ہے نہیں حضور اس طرح تو نہیں ہوتا. آپ نے فرمایا ہر وقت بیٹھ کے تو گلے اور شکوے کرتا ہے, دیکھ 2 آنکھیں اور 1 ناک ہی 80,000 کا بن گیا, تو کہتا ہے اللہ نے دیا ہی کچھ نہیں تجھے. غور تو کرو یار, اللہ نے کیا نہیں دیا ہمیں حضرت. ہاں شکر کی عادت ڈالو حضرت جی, رو کے کدی کسی کا ککھ نہیں بنے ہیں حضرت. شکر کرو پھر دیکھو اللہ تمہیں کیا کیا نہیں عطا کرتا. یہ قرآن کا قاعدہ ہے, لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, شکر کر وداواں گا تیرا حضرت. کیا یہ سود پہ پیسے جمع کرانے سے بڑھتا ہے؟ کیا ڈبل شاہ کو پیسے دینے سے بڑھتا ہے؟ او اللہ کے بندو دیکھو تو صحیح, قرآن کیسا سیدھا اور آسان راستہ دے رہا ہے تمہیں. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. ہم حضرت جی نہر میں چھلانگ لگانے کو تیار ہیں, ڈبل شاہ کے پاس جا کے پیسے ڈوبنے کو تیار ہیں, لیکن جو اللہ اور اللہ کا رسول ہمیں دے رہے ہیں ہم اس کو نہیں اختیار کر رہے. آج ہر بندہ چاہتا ہے میری کسی ایم این اے, کسی ایم پی اے, کسی ناظم, کسی نائب ناظم نہ یاری لگ جائے. کیا ہے میرے کام ہوں گے. وہ چھاڑ, تجھے کیا ضرورت ہے؟ دیکھ تو صحیح حضور نبی علیہ السلام تجھے کیا کیا نہیں عطا کر کے گئے. نبی علیہ السلام کی صحیح حدیث پاک کا مفہوم ہے, فرمایا جو نماز فجر پڑھے اور نماز فجر پڑھ کے اللہ کی رضا کے لیے سورہ یاسین کی تلاوت کرے, اس دن کے اس کے سارے کام اللہ کے ذمہ ہیں. بھائی جس کے کام اللہ اپنے ذمہ لے, بتاؤ اس کا کام کو روک سکتا ہے؟ کون روکے گا حضرت اس کا کام, جس کا کام اللہ اپنے ذمہ لے لے حضرت. اور اللہ پھر کس طرح ذمہ لیتا ہے؟ رود الریاحین امام یافعی رحمۃ اللہ تعالی, آپ اس میں لکھتے ہیں, آپ فرماتے ہیں کوئی بزرگ تھے جوان عالم دین, اللہ نے بزرگی عطا کر رکھی تھی. جمعے والے دن نا انہوں نے ہارون الرشید کے خلاف بڑی سخت گفتگو کی. اب ظاہر ہے بندے تو بیٹھے ہوتے ہیں نا, کسی نے جا کے ہارون الرشید کو کہا لے بھائی ایت کی مولوی ہو رہے ہیں تو جمعہ تیرے تے لاڑ ہے. اس نے کہا اٹھا لاؤ, اٹھا کے لے گئے. فرمایا جیل میں نہیں ڈالنا, ان کو ایک ایسے ڈبے میں بند کرو کہ یہ کھڑے کھڑے کل تک ان کا انتقال ہو جائے. امام یافعی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں ان کو ڈبے میں بند کر دیا گیا. اگلی صبح جب آ کے ہارون الرشید اپنے دربار میں بیٹھا نا, تو کسی نے آ کر خبر دی حضرت وہ جس مولوی صاحب کو آپ نے ڈبے میں بند نہیں کروایا تھا وہ تو بار باغ میں ٹہل رہے ہیں. اس کو بڑی حیرانگی ہوئی, بھئی یہ کس طرح ہوا؟ پھر دل میں خیال ہے شاید میری سپاہ میں کوئی حضرت کا مرید ہوگا, حضرت کا چاہنے والا ہوگا, حضرت کا کوئی سامع ہوگا, حضرت کا کوئی مقتدی ہوگا, اس نے نکال دیا ہوگا. فرمایا جاؤ لے کے آؤ مولوی. انہوں نے وہ پکڑ کے پھر لے آئے. اب امام یافعی رحمۃ اللہ تعالی لکھا ہے جو دونوں کی گفتگو آپس میں ہوئی. ہارون الرشید نے ان سے پوچھا تمہیں ڈبے میں سے کس نے نکالا؟ آپ نے آگے سے فرمایا جو مجھے باغ میں لے کے گیا. اس نے پھر پوچھا آپ کو باغ میں کون لے کے گیا؟ آپ نے فرمایا جس نے مجھے ڈبے سے نکالا. اب بات اس کو بھی سمجھ آ گئی. تو لکھا امام یافعی نے کہ اپنے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے یہ کتنی عجیب بات ہے. تو پھر وہ آگے سے جواب دیتے ہیں ہارون یہ بتا تیرے اور میرے رب کی کون سی بات عجیب نہیں ہے. اور اینڈ پہ امام یافعی نے لکھا ہے کہ ہارون نے اپنے وزیر کو بلایا اور کہا ان عالم دین کو میرے شاہی گھوڑے پہ بٹھاؤ اور پورے بغداد کا نا چکر لگاؤ, اور ساتھ ایک بندہ یہ اعلان بھی کرے. وزیر نے پوچھا حضور اعلان کی کرنا ہے؟ فرمایا اعلان یہ کرو یہ وہ ہے جس کو ہارون نے ذلیل کرنا چاہا اور اللہ نے اس کو عزت دی, ہارون کو بھی اس کی عزت کرنی پڑ گئی. ہاں حضرت کر کے تو دیکھو یار, سورہ واقعہ مغرب کے بعد پڑھ کے تو دیکھو. اللہ کے بندو علماء منع کر رہے ہیں سود نہ لینا, سود نہ لینا, پھر آ کے روز وہی مسئلہ ساڑھے نہ پہ پوچھ نہیں وہ فلانا کہندہ جائز ہے. بھائی فلانا کہندہ جائز لیکن حضور کہتے ہیں ناجائز ہے. نہیں فلانا مفتی کہندہ جائز ہے, بھائی فلانا مفتی کہندہ ناجائز جائز ہے, لیکن قرآن کہہ رہا ہے ناجائز ہے. کس طرح جائز ہو گیا سود بھائی؟ ہاں یار ادھر آ, سورہ یاسین پڑھ, سورہ رحمان پڑھ, سورہ واقعہ پڑھ. حضور نبی علیہ السلام نے تجھے عطا کیا, کر کے تو دیکھ. پھر دیکھ ایک دفعہ سارا کچھ تیری طرف بھاگتا ہے کہ نہیں بھاگتا. یہ آستانوں پہ کس چیزوں کی رونقیں ہیں حضرت؟ یہ آستانوں پہ کس چیز کی بہاریں لگی ہیں؟ یہ ذکر مصطفیٰ کی بہاریں ہیں, یہ ذکر اللہ کی بہاریں ہیں, یہ سورہ یاسین کا فیض ہے. اس لیے حضرت جی کرو حضرت. تو بابا صاحب فرماتے ہیں میں پانی کی تلاش میں نہ نکل کھڑا ہوا. فرماتے ہیں بڑا سفر کیا, ایک جگہ جا کے نہ مجھے کوئی قصبہ دکھائی دیا. اب فرماتے ہیں میں نے کہا اگر قصبہ ہے تو پھر کنواں بھی ضرور ہوگا. اب فرماتے ہیں میں قصبے میں داخل ہوا, آگے جا کے کیا دیکھتا ہوں کہ کنواں ہے لیکن کنویں کے اوپر چرخی کوئی نہیں, رسی نہیں, ڈول نہیں. اب فرماتے ہیں میں نے سمجھا شاید کنواں خشک ہے, لیکن اب فرماتے ہیں جب کنویں میں جھانک کے دیکھا تو خشک نہیں تھا, پانی تھا کنویں میں.
لیکن پانی نکالنے کا کوئی سبب نہیں تھا. اب فرماتے میں کنویں کے پاس ہی بیٹھ کے نہ ذکر اللہ میں مشغول ہو گیا، یہ خیال کر کے کہ جو کنویں تک لے کے آیا ہے آگے بھی بندوبست وہی کرے گا. اب فرماتے ذکر اللہ کر رہا تھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ یکا یک جنگلی ہرنوں کا ایک جوڑا آیا. اب فرماتے جس طرح میں نے کنویں میں دیکھا تھا نا انہوں نے بھی دیکھا. اب فرماتے میرے دیکھنے سے تو کچھ نہیں ہوا، لیکن جب انہوں نے دیکھا تو پانی اوپر آ گیا. اب حضرت یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، یہ تو ہر وقت ساتھ ہے نا، یہ تو کوئی موقع نہیں جانے دیتا کہ جب اس کو کوئی موقع ملے کہ یہ بندے کو اللہ اور اللہ کے رسول سے دور کرے، یہ اس کو یہ نہیں جانے دیتا کوئی موقع. اب فرماتے بس دل میں خیال کا آیا کہ فرید تو آیا تو پانی اوپر نہیں آیا، ہرن آ گئے تو پانی اوپر آ گیا. اب فرماتے ساتھ ہی اس نے بھی وسوسے ڈالنے شروع کر دی. ہاں فرید یہ ہے، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، 4 قسمیں کھا کے اللہ کہہ رہے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، او بندے تجھے سونا بنایا ہے، یہ ہے تیرا سونا پن، تیرے لیے پانی کوئی نہیں اوپر آیا. اوپر سے مرید ہے تو چشتیوں کا ہے، کتب صاحب شیخ ہیں، سلطان الہند دادا شیخ ہیں، حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہم اجمعین تیرے پردادا شیخ ہیں، یہ ہے تو. لیکن کیونکہ پیچھے نظر تھی نا حضرت، توجہ تھی کسی کی، زور نہیں چلا. آپ فرماتے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کے میں نے اس کو دفع کیا اور پھر ذکر الہی میں مشغول ہو گیا. آپ فرماتے ہرنوں نے پانی پیا، پی کے چلے گئے. کہتے پانی مجھے اوپر دکھائی دے رہا تھا اوپر تک. کہتے میں نے کہا چل فرید تیرے لیے نہیں آیا ہے تو اب اوپر ہی نا، چل تو بھی پی لے. لیکن بابا صاحب فرماتے جب میں کنویں کے قریب گیا تو پانی پھر نیچے اتر گیا. فرماتے اب میری حیرانگی میں اور اضافہ ہوا، وہ فرید ہی ہو کیا رہا ہے؟ پہلی بات تو آیا تو پانی اوپر نہیں آیا، ہرن آئے تو پانی اوپر آ گیا، اب پانی اوپر ہی تھا تو پینے کے لیے گیا تو پانی پھر نیچے اتر گیا، یہ کیا ہے؟ اب حضرت وہ عام لوگ تو نہیں تھے نا، وہ تو خاص تھے. کیا خبر تجھ کو کہ ہے یہ راز کیا، دوست کیا دوست کی آواز کیا ہے، خشک مغزو خشک تارو خشک پوست از کجا می آئے دیں آوازیں دوست. ان دونوں شعروں کا میں سادہ ترجمہ یہی کر دوں گا. تو کدی 3 بجے اٹھے ہی نہیں ہے، تینوں کی پتہ یار دی آواز کی ہوندی ہے. تو کدی اٹھے ہی نہیں ہے، تینوں کی پتہ یار دی آواز کی ہے. عام نہیں تھے، خاص تھے. بابا صاحب فرماتے میں نے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کیا، یا اللہ یہ کیا ہے؟ فرید آیا تو پانی اوپر نہیں آیا، ہرن آئے تو پانی اوپر آ گیا، اب پانی اوپر ہی تھا، فرید آیا تو پانی پھر نیچے اتر گیا، یہ کیا ہے؟ اللہ. تو آپ فرماتے آگے سے جواب کیا آیا؟ فرید وہ تم ہی تے رسید ڈول دے آسرے تے آیا ہے نا، وہ میرے آسرے تے آئے ہیں. جس دن فرید تم ہی میرے آسرے تے آئیں گا میں تیرے لیے بھی اتنے بھیجاں گا. حضرت بات تو یقین کی ہے حضرت کہ کس کو اللہ اور اللہ کے رسول پہ کتنا یقین ہے. حضرت کچھ نہیں ہوتا حضرت، سارا کچھ یقین کرتا ہے. اس لیے اگر آپ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو پڑھیں نا، اقبال بار بار ایک ہی بات پہ زور دیتا ہے، وہ بندیا یقین پیدا کر، وہ بندیا یقین پیدا کر، وہ بندے سارا کچھ جی ہے تو یقین پیدا کر. وہ کیسا یقین؟ یقین اس لئے خلیل آتش نشینی، یعنی مہار چھالو دے نہ دے نہیں سڑن دیندہ تینو. یقین اس لئے خلیل آتش نشینی، یقین اللہ مستی خود گزینی، اے تہذیب حاضر کے گرفتار موت سے بدتر ہے بے یقینی ہے. اور پھر اقبال کہتے ہیں غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیر ہیں. ایٹمی پاور ہیں ہم، لیکن ساڑھے نہ بھی کوئی ذلیل ہونا ہے. ایٹمی پاور ہیں ہم حضرت، کچھ بھی نہیں ہے. کیوں؟ ایٹم تو ہے لیکن یقین نہیں ہے. عسکری طاقت تو ہے لیکن یقین کوئی نہیں ہے. بہترین ایجنسیاں ہمارے پاس لیکن یقین کوئی نہیں. غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. اس وقت حضرت جی امت مسلمہ کا سب سے بڑا المیہ بے یقینی ہے حضرت. یقین نہیں ہے، کوئی یقین نہیں ہے. اللہ نبی علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے موتا امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ. نبی علیہ السلام نے فرمایا 2 چیزوں نے میری امت کی ابتدا کی اصلاح کی اور 2 چیزیں ہی میری امت کے آخر کی اصلاح بھی کریں گی. صحابہ علیہم الرضوان نے عرض کی اے اللہ کے محبوب علیہ السلام وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا یقین اور دنیا سے بے رغبتی حضرت. اور دکھ ہے حضرت دونوں ہمارے پاس کوئی نہیں ہے، یقین بھی نہیں ہے اور دنیا سے بے رغبتی بھی نہیں ہے.
جب بھی کبھی اللہ کے حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا کریں تو اللہ کے حضور سے یقین مانگا کریں، یا اللہ ہمیں یقین عطا کر۔ پھر دیکھو حضرت جی یقین کی بہاریں کیا ہیں، پھر دیکھنا یقین تمہاری زندگی میں بہاریں کیا اللہ۔ بے یقین بندے کی بھی کوئی زندگی ہے حضرت، وہ تو روز مرتا ہے حضرت، لیکن جو یقین والا ہے اس کو پتہ ہے ایک ہی دن مرنا ہے حضرت جی، اس کو پتہ ہے ایک دن ہی مرنا ہے حضرت۔ اللہ کی بارگاہ سے یقین مانگا کریں حضرت جی۔ اس وقت وہ دیکھو نا، فرانس نے پھر اعلان کر دیا ہے، وہ پھر خاک شائع کرنے لگا ہے حضرت۔ کتنے مسلمان ہیں حضرت، ملائیشیا، انڈونیشیا، جکارتا، پاکستان، بنگلہ دیش، ساؤتھ افغانستان، ترکی، عرب ممالک دیکھو حضرت۔ لیکن کبھی اصل بات تب تھی نا جب کسی صحابی سے پوچھا تھا کسی نے گردن پہ تلوار رکھ کے کہ کیا تو یہ چاہتا ہے کہ اس وقت تو گھر میں اور تیرے محبوب یہاں ہو؟ تو کمال جواب دیا تھا صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا تو نے تو بہت بڑی بات کر دی، تو ہمارے محبوب مدینہ طیبہ میں اور حضور کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے ہم تو یہ بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ تب تھے وہ نا حضرت جی، اب خرابی یہ ہے کہ اب ہم ہیں حضرت جی، اب تب تو کچھ سوچ بھی نہیں سکتا تھا حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہے، اب صرف اس ہم میں حضرت جی، کمزوریوں کے شکار، دین سے دور، ایمان میں ضعف، یقین میں کمزوری، جب کوئی ایسی بات کرو نہیں یقین مانگو۔ آج حالات بڑے زیادہ سخت ہیں حضرت جی، میں نے کہا نا کچھ بھی نہیں حضرت، یقین صرف حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے جی، جب آپ نے حضور نبی علیہ السلام کی میت میں ہجرت کی نا اور پھر غار ثور میں ٹھہرے، دیکھیں نا کتنے حضرت ہم، کسی نے مخبری کر دی کہ حضرت سیدہ اسماء بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو پتہ ہے کہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہاں ہیں، ٹھیک ہے جی، اور لکھا ہے کہ ابو جہل حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ آیا حضرت جی، اور جب اس نے دروازہ کھٹکھٹایا نا، اللہ کی کرنی دروازہ بھی سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھولا۔ اب ادھر ابو جہل ہے اور سامنے سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، بچی ہیں، چھوٹی عمر ہے، 6-7 سال عمر ہوگی، بڑی بھی ہوئی تو۔ اب اس نے بھی جب دروازہ کھولا نا سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، پتر بیٹھ جو میرا بچہ، اوے کاکے ہو بیٹھ جو پتر، اللہ آپ کو بڑا دے، بیٹھ جو گل کرن دیو بس بیٹھ جو جا کے، اگر کوئی شخص بھی نہ اٹھے، اللہ آپ کو خوب عنایت فرمائے، بات سنیں، بس بات سنانے آئے ہیں کوئی، اللہ آپ سب کو عطا فرمائے بڑا زیادہ۔ وہ جب حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ نے دروازہ کھولا نا تو ابو جہل پریشرائز کر کے نا کہتا ہے اسماء بتاؤ کہاں ہے محمد علیہ الصلوۃ والسلام اور تمہارے والد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بچی تھی نا، مصلحت سے کام لیا، آپ نے فرمایا مجھے نہیں خبر کوئی۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ اس نے اس قدر زیادہ زور سے سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھپڑ مارا کہ آپ کی جو بالی ہے نا وہ ٹوٹ کے آپ کے رخسار میں پیوست ہو گئی ہے، اور آپ کے رخسار سے خون کا فوارہ جاری ہوا، سیدہ وہ گری جا کے پیچھے، آئے ہائے ہائے قربان جاؤں حضرت، اٹھ کھڑی ہوئی اور ابو جہل کو للکار کے جواب دیا۔ آپ نے فرمایا ابو جہل پہلی بار بات میں نے تجھے درست نہیں بتائی، ساری زندگی اس کا دکھ رہے گا، ہاں مجھے پتہ ہے حضور کہاں ہے، اگر باپ کا بیٹا تو پوچھ کے پتا ذرا ہے۔ ہاں حضرت ایویں تو نہیں، میاں محمد بخش صاحب نے کہا تھا، انہوں نے کہا تھا قدر نبی دی اللہ جانے یا جانا نہ صحابی ہے، قدر نبی دی اللہ جانے یا جانا۔ اچھا 10 محرم کو ہم نے کیا کیا حضرت جی؟ کچھ کیا ہم نے سوائے سبیل لگانے کے، سوائے نان حلوہ بانٹنے کے، سوائے چولوں کی دیگ پکانے کے، اور وہ بھی حضرت ہم نے اپنا رانجھا راضی کیا ہے۔ ہاں اس کو وہ جو حضور بلے شاہ نے کہا نہیں تھا اے کی کیتی جاندے ہو، اے کی کیتی جاندے ہو، یہی وہی ہوا ہے حضرت۔ اور ہم نے کیا کیا حضرت؟ وہ مزہ تو تب تھا حضرت تیری ایک نماز بھی نہ رہتی ہے، سبیل تو تھی اس دن سڑک پہ لگی ہوئی لیکن نماز نہیں تھی حضرت۔ اور امام حسین کو ایسی سبیل نہیں چاہیے جس میں نماز نہ ہو۔ امام حسین نے سبیل کے لیے سر نہیں قلم کروایا تھا، نماز کے لیے کروایا تھا۔ ہاں امام حسین کو ایسی کھیر نہیں چاہیے جس میں نماز نہ ہو حضرت، امام حسین نے کھیر کے لیے سر مبارک نہیں قلم کروایا تھا۔ ہاں بیٹھے ہو سارے علماء بیٹھے ہیں حضرت، اس دن میدان کربلا میں بھی نماز فجر با جماعت ادا کی گئی تھی حضرت، ہاں وہاں زور بھی پڑی گئی تھی، ان گیدڑوں میں اتنی ہمت نہیں تھی، جتنی دیر شیر کھڑا ہے اس کے قریب بھی آئے حضرت۔ سر بھی حضور کا تب بھی قلم ہوا تھا جب سر نماز عصر ادا کرنے کے لیے اللہ کے حضور جھکا ہوا تھا حضرت، سارا کچھ تھا حضرت، لیکن نماز اس دن بھی نہیں تھی۔ اس دن بھی مسجدیں ویران تھیں حضرت، اس دن بھی صفیں خالی تھی حضرت،
کیا کیا حضرت ہم نے 10 محرم ہیں. لیکن حضرت جی وہاں دیکھو بتایا بندگی کہتے کس کو ہے. یہ تو بکواس کرتے پھرتے ہیں نا مظلوم. کون مظلوم ہوئے؟ وہ تو شیر تھے ہوئے. ہاں مظلوم نہیں تھے. ہاں تھا کیا؟ طاقت ہندیاں زور نہ لایا. جی پانی بند کیا. میں نے کہا کون سا ماں نے پتر پیدا کر دیا جو امام حسین پہ پانی بند کر دے؟ ارے یہاں ننھے اسماعیل علیہ السلام ایڑی رگڑے تو نیچے سے آب زمزم نکلے ہیں اور تو کہتا ہے امام حسین پہ پانی بند ہوا تھا. پانی نہیں بند ہوا تھا, امام حسین نے خود ہی چھوڑ دیا تھا پانی. اور بھائی رمضان میں کسی نے آپ پہ پانی بند تو نہیں کیا ہوتا. اور میں کہتا ہوں حضرت جی سب سے جڑا اوکھا وضو ہے نا رمضان کا, سب سے اوکھا وہ عصر کا وضو ہوتا ہے حضرت, جس کو میں کہتا ہوں صحیح امتحان والا وضو ہوتا ہے وہ والا. کیونکہ فجر میں کوئی اتنی ٹینشن نہیں ہوتی. 8 پروٹھے 2 جگ نال لسی دے نال 13 انڈے تے نال 4 پلیٹاں ہی سالن دیاں کھادیاں ہوندیاں اس وقت تو ٹینشن ہی. ہاں حضرت جی رمضان کا قطعاً یہ معنی نہیں ہے. رمضان کا معنی تھا جو 11 ماہ ہم نے بد پریزیاں کی ہیں, ہمارے جسم کی زکات نکلے حضرت. اور تمہیں سنا دوں اہل بیت کا رمضان کس طرح کا تھا. ایک تابعی بزرگ کہتے ہیں مجھے بڑا شوق تھا حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کرنے کا. کہتے ہیں حضرت کوفہ تشریف لے جا چکے تھے. کہتے پہلے دیکھا نہیں تھا. کہتے میں کوفہ گیا, رمضان کا ماہ تھا. کہتے ہیں وہاں میں نے جا کے نا ایک امیر کے لنگر خانے میں جا کے نا روزہ افطار انواع اقسام کی نعمتیں تھیں. کہتے روزہ افطار کر کے میں نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں گیا نا, اور نماز پڑھ دی تو کیا دیکھتا ہوں مسجد کے کونے میں ایک بزرگ بیٹھے ہیں جن کے سامنے ایک لکڑی کا پیالہ رکھا ہے جس میں ستو بھگوئے ہوئے ہیں اور ستوؤں سے روزہ کھول رہے ہیں. کہتے میرے دل کو کھچ پڑی, اوئے سارے دن کا روزہ اور اتنی ثقیل افطاری, کوئی کھجور نہیں, کوئی چاٹ نہیں ہیں, کوئی پکوڑے نہیں, کچھ بھی نہیں, اتنی سادی افطاری. کہتے میں ان بزرگوں کے پاس گیا اور میں نے جا کر عرض کی حضور اتنا سخت گرمی کا روزہ ہے اور کھا آپ رہے ہیں, دل میرے کو کچھ ہو رہا ہے, اتنا سخت کھانا, یہ پاس ہی کسی امیر کا لنگر کھانا ہے, چل کے وہاں کھانا کھائیں. آپ فرماتے ہو بزرگ مجھے آگے سے جواباً ارشاد فرماتے ہیں, او بھائی میں نے دنیا کو 3 طلاقیں دے دی ہیں اور میں اللہ کی رضا پہ راضی ہوں. وہ کہتے مجھ سے نہیں رہا گیا. آپ فرماتے میں امیر کے لنگر خانے پہ چلا گیا. میں نے جا کے نا وہاں لوگوں سے پوچھا بھی اس لنگر خانے کے انچارج کون ہے. کہتے ایک نوجوان کی طرف اشارہ کیا گیا, بڑے خوبصورت, بڑے سونے. کہتے میں نے ان کی بارگاہ میں جا کے سلام عرض کی حضور مسجد میں ایک بزرگ بیٹھے ہیں, سامنے لکڑ کا پیالہ رکھا ہے اور جوں کے ستو ہیں بھگوئے ہوئے, حضرت اس سے روزہ افطار کر رہے ہیں. میں نے ان کو دعوت دی ہے کہ چل کے لنگر خانے میں کھانا تناول کریں. تو انہوں نے آگے سے مجھے جواب دیا میں دنیا کو 3 طلاقیں دے چکا ہوں اور میں اللہ کی رضا پہ راضی ہوں. اب وہ بزرگ کہتے ہیں مجھے آگے وہ جو نوجوان تھے انہوں نے سوال پوچھا بھائی تم کون ہو. کہتے میں نے اپنا نام بتایا. پھر پوچھتے ہیں یا کیا کرنے آئے ہو. کہتے میں نے عرض کی میں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کرنے آیا. پھر پوچھتے ہیں پہلے کبھی دیکھا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہتے میں نے کہا نہیں. تو فرماتے ہیں ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور مجھے فرمانے لگے وہ جن کو تو جو کہ ستو کھاتا چھوڑ کے ہے نا وہی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ ہیں. وہ جن کو تو جو کہ ہم اسی کو روزہ رکھنے ہیں حضرت, اسی تو روزے نہ مذاق کرنے ہیں حضرت, اسی روزے نہ مذاق کرنے ہیں حضرت. تو اس کی کرم نوازیاں پھر قبول کر لیتا ہے. ہم کا روزہ رکھتے ہیں حضرت, روزے تو ان لوگوں نے رکھے تھے. فرماتے جن کو تو جو کہ ستو کھاتا چھوڑ کے آیا نا وہی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اور میں ان کا بڑا بیٹا حسن اوری لنگر خانہ انہی کا ہے. یہ ہے اہل بیت کا مسلک حضرت جی, کھانا نہیں کھونا ہے حضرت. اور ہم اس سمت نکلے ہیں کھانا ہے حضرت جی, بس این لگتا دنیا تے آئے کھانا سی حضرت. حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا ہے کہ جب حضرت کا وصال ہوا اور آپ کے جسم مبارک سے کرتا اتارا گیا غسل دینے کے لیے, تو تاریخ لکھتی ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ شبیہ مصطفیٰ علیہ السلام آپ کی پشت مبارک میں نشان تھا باقاعدہ. جیسے یہاں احباب ہیں ان کی پیشانیوں پہ سجدوں کے نشان موجود ہیں, اتحیات میں بیٹھنے کی وجہ سے ان کے جو ٹخنے ہیں ان پہ نشان بن چکے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس طرح کچھ احباب اگر ہاتھ کا سخت کام کرتے ہیں تو ان کا کام ان کے ہاتھوں پہ موجود ہے. اسی طرح لکھا ہے کہ حضرت کی پشت مبارک پہ نا یہاں باقاعدہ نشان تھا جس کو پنجابی میں آپ چنڈی بھی کہہ سکتے ہیں,
باقاعدہ کمرے مبارک پہ پشت مبارک پہ نشان تھا، آپس میں باتیں شروع ہو گئیں. او بھئی یہ تو شہزادے ہیں، نشان کس چیز کا ہے پھر؟ جو حضرت کے غلام تھے وہ رو پڑے. فرمایا امام نے وعدہ لیا تھا کہ میرا راز نہ کھولنا. اب پتہ نہیں تم اپنے دل میں کیا کیا سوچو گے، تو سنو پھر. یہ نشان ان بوریوں کے ہیں جو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے اندھیرے میں اپنے کندھے پہ اٹھا کے یتیموں کے گھروں میں چھوڑنے جایا کرتے تھے. کہاں ہیں حضرت یہ؟ اب تو حضرت جتنی دیر یہ کیمرہ نہیں لگے گا، یہ لوگ نہیں آئیں گے، جب تک پریس نہیں آئے گی، جب تک فوٹو سیشن نہیں ہوگا، غریب کو 1 روپیہ دینے کو تیار کوئی نہیں ہے حضرت. جب تک ہم غریب کی غریبی کا جنازہ نہیں نکالیں گے، جب تک ہم یتیم کی یتیمی کا جنازہ نہیں نکالیں گے حضرت، جب تک ہم ان کا عزت نفس مجروح نہیں کریں گے، جب تک ہم ان کو ذلیل و خوار نہیں کر لیں گے حضرت، کون دیتا کسی کو حضرت؟ یہ وہی تھے حضرت جو رات کے اندھیرے میں اپنے کندھوں پہ بوریاں اٹھا اٹھا کے یتیموں کے گھروں میں چھوڑنے جایا کر. اور بڑی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو زندگی میں نہیں کھلتی ہیں حضرت، وہ جانے کے بعد ہی پتہ لگتی ہیں. اور تاریخ کہتی ہے جب حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا نا، تو بعد میں پتہ چلا کہ 100 گھروں کا خرچہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جیب سے چلایا کرتے تھے. 100 گھروں کا خرچہ حضرت. نہیں حضرت جی، ہم بڑی دور چلے گئے ہیں حضرت. یہ اور میں تو کافی دفعہ احباب سے کہا ہے یار اپنا اپنا انداز بدلو. یہ 10 محرم کو ہم کھلاتے نہیں، ہم ضائع کرتے ہیں حضرت جی. ہم تو سڑکوں پہ رہنے والے لوگ ہیں نا، ہم بڑا کچھ ایسا دیکھتے ہیں جو شاید آپ نہیں دیکھتے حضرت. ایک بندے نے، اچھے بھلے بندے نے ہاتھ میں شاپر اٹھا رکھا ہے جناب، تو اس کو آگے سے آواز پڑتی ہو چنے والے چول اتھے ہی رکھ دے، اگے قیمے والے پکے ہی نہیں. وہ چنے والے اتھے رکھ کے اگے قیمے والے لین ٹر جاتا ہے حضرت. میں نے خود سنا ہے اپنے کانوں سے حضرت. آگے سے پھر آواز پڑتی ہوئے اگے چھوٹے گوشت والے نہیں قیمے والے اتھے ہی رکھ دے، وہ قیمے والے اتھے رکھ کے اگے وہ لین ٹر جاتا ہے. ضائع ہوتا ہے حضرت. طریقہ یہ ہے یار سارے محلے دار رل کے بیٹھو. دیکھو کون کون ہے حضرت ہمارے محلے میں غریب. آج میرے امام کا دن ہے، آؤ آج اتنے اتنے پیسے دے کے آتے ہیں اور کہتے ہیں آج تسی بھی امام دے نام دا کر اپنے چھوٹا گوشت پکاؤ حضرت. طریقہ ہے حضرت جی. ہمارے بڑے بڑے سخی تھے حضرت. آپ کبھی سیرت تو پڑھو اہل بیت کی حضرت. میں ایک دن پڑھ رہا تھا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں کوئی دوست آیا آپ کا ہیں جی، اور ماتے ہوئے ایاز بھائی کو بتا رہا تھا صدقہ دینے کا ثواب 1 گناہ ہے، قرض دینے کا ثواب 2 گناہ ہے حضرت.